سوچیں اور سمجھیں تو یہ چیز معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کے بعثت کی جو بنیادی وجہ بتلائی ہے وہ ہے عقیدہ توحید کی تکمیل اور ہر بندے تک توحید کا پہنچنا، دعوت توحید کا عام ہونا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کریمہ کے اندر صاف صاف الفاظ میں فرما رہا ہے کہ ہم نے سارے رسولوں کو بھیجا صرف اور صرف اس وحی کے ساتھ کہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لہذا تم لوگ میری عبادت کرو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا جو ایک سلسلہ لمبا ایک سلسلہ شروع کیا، اس کا عین مقصد، سب سے اہم وجہ جس کے لیے پیدا کیا، مبعوث کیا، سلسلہ جاری کیا، وہ وجہ ہے توحید کی تکمیل، یعنی توحید کی دعوت کو لوگوں تک عام کرنا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. لوگوں، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے باز آ جاؤ، اس سے دور رہو. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ درخت کی شکل میں ہو، چاہے وہ تصویر اور مجسمے کی شکل میں ہو، اسٹیچو یا کسی اور شکل میں ہو، جس کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ سب کے سب طاغوت ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ہر امت کی طرف نبی کو بھیجا تو اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں سے کہنا کہ وہ صرف میری عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں، غیر اللہ کی عبادت کرنے سے وہ بچیں. اس سلسلے کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اسی دعوت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا، اور وہی نبی جو لوگوں کے درمیان پرورش پا کر کے، لوگوں کے درمیان جس کی تربیت ہوئی، جس کو لوگوں نے امین اور صادق کہا، جس کو لوگوں نے بہت ہی ایماندار کہا اور کہا کہ یہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. جب اسی نبی نے جب نبوت دی گئی، پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب قوم کے سامنے، اپنے قبیلے والوں کے سامنے، اپنے خاندان والوں کے سامنے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. جب اس دعوت، اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھے، وہی خاندان کے لوگ جو کل تلک امین اور صادق کہا کرتے تھے، جو کل تلک سچے کہا کرتے تھے، آپ کے اوپر ایلیگیشن لگانا شروع کر دیا، الزام لگانا شروع کر دیا. کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی جادوگر اور ساحر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے. غرض یہ کہ ہر قسم کے غلط القاب سے پکارا جاتا ہے. آپ راستوں سے گزرتے ہیں، سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر کے تمسخر بازیاں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کر کے، ان کے مشن کو لے کر کے ٹھٹے اور مذاق اڑائے جاتے ہیں. اور تو اور بلکہ دباؤ تو یہاں تک بنایا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب، ان کے اوپر دباؤ بنایا گیا کہ اپنے بھتیجے کو آپ روک لیجئے، جس کام کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے وہ ہمارے قوم کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے ہاں چلنے والی نہیں ہے، لہذا اس کو روک دو. لیکن ابو طالب بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھتیجے جا، تجھے جو کرنا ہے کر، آج کے بعد سے جو بھی تیرے ساتھ کچھ کرے گا میں اس کو دیکھ لوں گا. سامعین کرام، بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا، یہ آخری کڑی آ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے، اور ان کو بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دعوت کے ساتھ مبعوث کیا گیا. میرے اس خطبے کا جو عنوان اور جو موضوع ہے وہ ہے دعوت توحید میں اسلاف کے قربانیاں. اگر ہم دیکھیں تو انبیاء کرام نے بھی قربانیاں دی، بہت ساری قربانیاں. ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ ہم گمان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے.
اور आगे आकर के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तरह तरह से आजमाया गया, कठिन से कठिन मरहलों से गुजरना पड़ा, दुश्वार गुजार घाटियों को पार करना पड़ा इस तौहीद के लिए, सिर्फ एक कलमे के लिए। लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, तुम्हारा अरब भी होगा, तुम्हारा आजम भी होगा, मशरिक भी तुम्हारा, मगरिब भी तुम्हारा होगा। तुम बस ये कलमे का इकरार कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और तुम तागूत से बचते रहो, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करो। जब इस मिशन को लेकर के उठते हैं, हमें कुर्बानियां देखनी है। अल्लाह के नबी की कुर्बानियां क्या हैं? नबियों की कुर्बानियों को तो हम शुमार नहीं कर सकते, उसको हम गिन नहीं सकते, उसका हम तसव्वुर और ख्याल नहीं कर सकते। कितने अजियतें पहुंचाई गई, कितने तकलीफों से उन्हें दो चार होना पड़ा। हम सहाबे किराम की लिस्ट को उठाकर देखते हैं, हम सहाबे किराम की नशिस्त को देखते हैं, उसकी पूरी फहरिस्त भरी पड़ी है। तारीख उठा करके आप देखिए, चाहे वो सबसे पहले ईमान लाने वाले आजाद मर्दों में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, चाहे वो उस्मान गनी हो, चाहे वो हज़रत अली मुर्तज़ा हो, चाहे वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, सबों ने तकालीफ का सामना किया सिर्फ और सिर्फ इस कलमे के बुलंदी के लिए, एक अल्लाह की वहदानियत के लिए, रसूल की रसालत का इकरार कराने के लिए। सामईन किराम, जब हम तारीख का मुताला करते हैं, जब हम हदीस रसूल के वरक गर्दानी करते हैं, सफहात को पलटते हम जाते हैं, तो हमको ऐसी ऐसी कुर्बानियां नजर आती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हमारे हालात, अगर हमारे ये जो सूरत हाल है, अगर ऐसे हालात पे पहुंच जाए तो न जाने कितनों के ईमान खत्म हो जाए, ईमान से वो हाथ धो बैठे। सामईन किराम, याद करो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी को याद करो। ईमान लाने की पादाश में महज इस कलमे की अदायगी की वजह से कि लोगों सिर्फ एक रब है, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, उन्हें चिलचिलाती मक्का की चिलचिलाती धूप के ऊपर नंगे बदन लिटाया गया, सीने के ऊपर भारी पत्थर रखे गए। उनका जुर्म इतना था, वो कह रहे थे लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम कह दो अल्लाह एक है, तुम कामयाब हो जाओगे। इसी एक कलमे की वजह से उनको चिलचिलाती धूप पर, रेती पर नंगे बदन लिटाया गया, चट्टान ऊपर से रखा गया, मजबूत और भारी चट्टान, ताकि वो हिल ना सके। और तो और हम खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात को पढ़ें, रोकटे खड़े हो जाते हैं। उनका भी जुर्म बस इतना ही था, वो यही कह रहे थे कि लोगों रब की वहदानियत का इकरार कर लो, रसूल की रसालत का इकरार कर लो। इसी जुर्म की वजह से ये मुशरिकीन और कुफ्फार की निगाह में बहुत बड़ा जुर्म था, यही उनका जुर्म था। और नतीजा में सजा उनको क्या मिली कि उनको लोहे को गर्म करके, तपा करके उनके जिस्म को दागा गया, उनके जिस्म को दागा गया लोहे को गर्म करके। और तो और हम सबसे अफजल सहाबा यानी किबार सहाबा की लिस्ट को उठाकर देखते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने यार गार का शर्फ जिन्हें हासिल है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली ही दावत पर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इन्हें हरम शरीफ के अंदर जूतियों से इनके चेहरे को, इनके मुंह को रौदा जाता है, खून बह करके इनके चेहरे पे जम जाता है। लोग पहचान नहीं पाते कि अबू बकर ही का शक्ल है या किसी और की शक्ल है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का की सीरत का मुताला कीजिए, आपको मालूम होगा कि उनके कत्ल करने की पूरी कोशिश की गई। उस्मान ज़ुन्नुरैन की तारीख को आप पढ़िए, आपको मालूम होगा उन्हें रस्सियों में बांध करके अज़ियत पहुंचाई गई। और इसी तरीके से बिलाल हबशी के वाक़यात लोग मशहूर सबके सामने गुजरते रहते हैं। सामईन किराम, बयान करने का मकसद ये है, बहुत कुर्बानियां दी हमारे अस्लाफ ने, हमारे सहाबे किराम ने। अल्लाह के नबी ने बजाते खुद जंगों में शरीक हो करके, चेहरे पे जख्म खा करके, दांत को शहीद करा करके अपने इस मिशन से बाज न आए। लोगों ने बहुत सारे हाथ ऑफर्स किए कि आप ये कबूल कर लीजिए, ये कबूल कर लीजिए, लेकिन हमारे माबूदों के खिलाफ बातें मत कीजिए, लेकिन आप एक अल्लाह की बात मत कीजिए। अल्लाह के नबी ने किसी के भी ऑफर को कबूल नहीं किया, अपने मिशन को जारी रखा, चाहे वो बैत उक़बा ऊला हो, बैत उक़बा सानिया हो, चाहे हबशा की तरफ हिजरत करना हो, चाहे मदीना की तरफ हिजरत करना हो। इसके अलावा भी जंग के मैदान में हमारा नबी खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तीरों का सामना कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बौछार हो रही है, जंग अपने शबाब पर है,
ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے. ایسے میدان میں ہمارا نبی کھڑا ہے صرف اس لیے تاکہ میری امت کامیاب ہو جائے, میری امت رب کی وحدانیت کا اقرار کر لے, میری امت رسول کی رسالت کا اقرار کر لے. سامعین کرام, ہم جائزہ لیں خود کا, اپنے آپ کا ہم محاسبہ کریں. ہم نے اس دعوت توحید کے لیے کیا قربانی دی؟ ہم نے اس دعوت کے اتمام کے لیے کیا قربانی پیش کی؟ ہم نے اللہ کے رسول کے اس کلمے کی بلندی کے لیے اپنے کتنے پیسوں کو لگایا, کتنے جائیداد کی قربانی دی؟ صرف اور صرف جان قربانی ہی نہیں, صحابہ کرام کی تاریخ یہ بتلاتی ہے جہاں جان کی ضرورت پڑی صحابہ کرام نے بلا دریغ بلا کوئی جھجک جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جہاں مال کی ضرورت پڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی اپنے گھر کو خالی کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی ہے اور گھر کے اندر کوئی چیز باقی نہیں ہے. یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ مال جمع کرو, جنگ کی تیاری کرو. آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیاضی سے آگے بڑھ جاؤں گا, ہم زیادہ مال جمع کر لیں گے. وہ جاتے ہیں گھر میں سے آدھا مال لاتے ہیں اور آدھا گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عمر بن خطاب گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی آدھا مال آپ کے سامنے ہے اور آدھا مال گھر میں چھوڑ دیا ہوں. اس کے بعد اتنا بات ختم ہو رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ وہ صاف الفاظ میں یہی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے گھر میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی ہے اور کچھ باقی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس دعوت توحید کے تبلیغ کے لیے, اس دعوت توحید کے کو عام کرنے کے لیے, گھر گھر گلی گلی نگر نگر اور ڈگر ڈگر پہنچانے کے لیے جانوں کا نذرانہ تو پیش کیا ہی کیا, اس کے ساتھ ساتھ جہاں مال کی ضرورت پڑی مال کا نذرانہ بھی پیش کیا. اور تو اور اگر ہم صحابیات کے واقعہ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمارے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں, شرم سے پانی پانی ہونا پڑتا ہے. وہ اس وجہ سے وہ صحابیات تھی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ چار جوان بیٹوں کو جنگ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں. چار جوان بیٹوں کو جنگ کے حوالے کر کے آتی ہیں اور کہہ کے آتی ہیں میرے بیٹو تم نے دنیا میں سانس لی ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں, جب تک جنگ میں تم قائم رہنا صرف اور صرف سے بات قدمی کے ساتھ قائم رہنا, اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کی بلندی کے لیے قائم رہنا, تم واپس زندہ گھر لوٹ کر کے مت آنا. سامعین کرام غور کریں وہ صحابیات تھیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں وہ معاذ اور معاوض کے واقعات کو اٹھا کر کے ہم دیکھیں ہمیں معلوم ہوگا دو نونہال 14-15 سال کی عمر ہے بچوں کی, کیا مائیں رہی ہوں گی, کیسی ان کی والدہ رہی ہوں گی, ان کی تربیت انہوں نے کیسے کی ہوگی. وہ 14-15 سال کے بچے ابو جہل کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے, ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے. وہ عین جنگ کے میدان میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ چچا مجھے بتلائیے ابو جہل کون ہے؟ پوچھتے ہیں کہ بھتیجے کیا کرو گے, ابو جہل کا جان کیا کرو گے؟ کہا کہ نہیں میری ماں نے مجھے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. وہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ماں نے آپ لوگوں کو صحیح بتایا ہے, کیا کرو گے دیکھ لو گے تو؟ کہا کہ ان کو دیکھنے کے بعد یا تو وہ رہے گا یا ہم رہیں گے, ہم اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والوں کو برداشت نہیں کریں گے. جیسے ہی نگاہ پڑتی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرتے ہیں, اشارہ کرنے کے بعد مورخین لکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو نیچے اٹھاتے, یہ دونوں بچے لگا پڑتے ہیں اور آن کی آن میں ابو جہل کو سواری سے گھوڑے سے نیچے گرا کر کے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں. یہ جرأت یہ تربیت کیسی تھی, کس نے دی؟ سامعین کرام ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا ہے, ہم اللہ کے رسول کے دین کے کلمے کی بلندی کے لیے اس کو قربان کریں. صحابہ کرام کی تاریخ بھری پڑی ہے. صحابہ کرام کے بعد جو کہ سلف کا میں نے تذکرہ کیا, سلف کہتے ہی 3 ادوار کے لوگوں کو, صحابی, تابعی اور تبع تابعی, یہ تینوں دور کے لوگوں کو
سلف کہا جاتا ہے. لہذا ہم صحابہ کرام کے اگر ایک ایک واقعات کو لکھے کو پڑھنا شروع کریں اور دیکھنا شروع کریں تو وقت کافی لگ جائے گا. میں آگے بڑھتا ہوں. جب صحابیات کے بعد اصحابہ کرام کے بعد جب تابعین کا زمانہ آتا ہے, تابعین کے وقت میں بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, ناموس رسالت کے لیے, رسول کی رسالت کا اقرار کے لیے کیسے کیسے قربانیاں پیش کرتے ہیں. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابی رسول, عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں. وہ جب افریقہ کو فتح کرتے ہیں, اس کے بعد سامنے بحر ہے, دریا ہے, اقیانوس نام اس دریا کا ہے, جس کو بحر ظلمات بھی کہا جاتا ہے. اس کے ساحل پہ کھڑے ہو کر کے اپنے لشکر کو روکتے ہیں, رکو. لشکر کی سارے لوگ رک جاتے ہیں. ایک ٹیلے پر چڑھ کر کے دیکھتے ہیں, کہیں خشکی نظر نہیں آتی, کہیں پر ایسا نہیں نظر آتا کہ پانی نہ ہو, پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں, اے اللہ, اگر مجھے معلوم ہو کہ اس پانی کے اس پار, اس دریا کے اس پار کوئی خشکی ہے, تو میں تیرے کلمے کی بلندی کے لیے, اسلام کے عالم کو بلند کرنے کے لیے میں اس دریا میں اپنے گھوڑے کو دوڑا دوں, اور اے رب تو میرے گھوڑے کو جہاز کی شکل دے دینا, اور میں اس دریا میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک مجھے کوئی خشکی نظر نہیں آ جاتی. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ سامعین کرام, وہ دین کو سمجھ رہے تھے, وہ توحید کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے, وہ توحید کی حیثیت کو سمجھ رہے تھے. توحید نہیں تو کچھ نہیں, توحید ہے تو تمہارے پاس بہت کچھ ہے. یہ توحید ایک ایسی نعمت ہے, توحید ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے اگر ہم اللہ کے نبی کے دور سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو لوگوں کو ایسی سزائیں دی گئی, آرے سے ان کو چیرا گیا, لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو تار کیا گیا, صرف توحید کی وجہ سے. توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ توحید ہی تھی, توحید ہی کی وہ قوت اور طاقت تھی جس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ہماری بہنیں بھی ہیں, غور سے سنیں, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھکنے پر مجبور نہ کر سکے. ابو جہل نے صاف صاف کہا کہ سمیہ اپنے اس دین سے پھر جا, ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا, میں تجھے نیزے سے ماروں گا. لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکنے کو تیار نہیں ہوئی. ہم نے کلمہ پڑھا ہے, رب کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے رسالت کا اقرار کیا ہے, محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا ہے, اب اس کے بعد کوئی اور سودا نہیں ہو سکتا. نتیجتاً ابو جہل 2 اونٹوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو باندھ کر کے مختلف سمت میں چلا دیتا ہے اور شرمگاہ پر نیزے سے وار کرتا ہے. اس ملعون نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کرتا ہے. سامعین کرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں کہتے ہیں, جب اس کی شہادت ہوتی ہے, جب وہ اس کا قتل ہوتا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج اس کا انجام صحیح کیا اور اس کا بدلہ پورا ہوا. سامعین کرام, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں چاہے وہ عورتیں ہوں, چاہے وہ مرد ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ بوڑھے ہوں, چاہے وہ جوان ہوں, ہر طبقے کے لوگوں نے اس کلمے کی بلندی کے لیے قربانیاں پیش کی. جانی قربانیاں, مالی قربانیاں, اولاد کی قربانیاں, جائیداد, ہر قسم کی قربانیاں پیش کی. میں آپ کو محبت کی قربانی بتلاؤں, کس باپ کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوتی, کس شوہر کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوتی. چند گھنٹوں کے لیے, چند ایام کے لیے اپنے دیش سے پردیس ہوتا ہے, محبت اتنی ہوتی ہے, روتا ہے, بلبلاتا ہے, پریشان ہوتا ہے. بیوی شوہر کے بغیر, شوہر بیوی کے بغیر, بیٹا باپ کے بغیر, باپ بیٹے کے بغیر پریشان ہوتے ہیں. لیکن یاد کرو ام سلمہ کو, یاد کرو ام سلمہ کو, جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں, اس کلمے کی بلندی کے لیے آگے بڑھتے ہیں, تو ان کی قوم کے لوگ انہیں اپنے شہر سے دربدر کر دیتے ہیں, وہاں سے بھگاتے ہیں, سب کچھ ان کے پاس, یہاں تک کہ ان کی سواری کو چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو یہاں سے جانا چاہتا ہے تو اس سواری کو چھوڑ کر کے جا, یہ اولاد اس قبیلے کی ہے, تیری نہیں ہے, تجھے جانا ہے تو اکیلے جا. نتیجتاً ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سلمہ اور اپنی بیوی ام سلمہ کو چھوڑ کر کے واپس آ جاتے ہیں. ضرورت پڑنے پر محبت کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے, اور صحابہ کرام نے, سلف صالحین نے اس کی مثال قائم کر دی ہے. سامعین کرام, اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت سارے واقعات ہیں, میں مجھ سے بیان صرف کرنا چاہتا ہوں. اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم خود کا محاسبہ کریں, خود کا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہمارے صحابہ کرام نے
ہمارے صفحہ صالحین نے تو جانوں کو نذرانہ پیش کیا، ہم نے اللہ کی راہ میں کیا کچھ پیش کیا؟ ہمارے اسلاف نے اس کلمے کی بلندی کے لیے اپنے مال کو، اپنے اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، لگا دیا۔ ہم نے اپنی پراپرٹی کے کتنے حصے کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا؟ ہم نے اپنے کتنے اولاد کو دینی تعلیم دی، صرف اور صرف اس لیے تاکہ یہ آگے بڑھ کر کے اسلام کا سپہ سالار بنے؟ ہم خود کا محاسبہ کریں۔ سامعین کرام، یقین مانیے شرم ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، اور شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ ہم نے ایسی کچھ قربانی ابھی تک پیش نہیں کی۔ اور یقین مانیے ہم تو صحابہ کرام کے پلے کو پہنچ نہیں سکتے، لیکن کم از کم اپنی نجات کے لیے ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں اس کو تو ہم کریں۔ سامعین کرام، غور کرنے کا مقام یہی ہے، یہی وہ لمحہ فکریہ ہے جہاں پر ہم کو سوچنا ہوگا، ہمیں رک کر کے یہی وہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اب کیا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت اپنے صحابہ کرام کو دی، ایسی تربیت دی کہ وہ اپنے بات بالوں تک پہنچائے۔ اور تو اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین نے بھی اپنے ماں باپ والوں تک اس دین کو صحیح سلامت پہنچایا۔ تابعین کے بعد تبا تابعین کا دور آیا، تبا تابعین نے بھی اپنے حق کو، کما حق کو ہونا صحیح لیکن اپنے حق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے بعد تبا تابعین کے بعد علماء اعظام کا دور آیا، جو دور ہمارے اور آپ کے اوپر چل رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم خود کا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے بعد والوں کے لیے کیا کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، آنے والی جنریشن کو ہم کیا مثال پیش کریں گے؟ ہم انہیں کیا بتلائیں گے کہ ہم اس بہادر نبی کے امتی ہونے کے بعد بزدل تھے، ہم اس سلف صالحین کے پیروکار جن کے اندر جود و سخا بھری ہوئی تھی، ہم بخیل ہیں اس امت کے ماننے والے؟ ہم اپنے اولاد کو یہ تربیت دینا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے اولاد کو یہی مثال پیش کرنے چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، اگر یہ ذہن کے اندر ہے تو اس کو ذہنوں سے نکال لیجئے اور آج سے ہی یہ پکا عزم کر لیجئے، یہ خود سے معاہدہ کر لیجئے، اللہ سے معاہدہ کر لیجئے، اللہ آج کے بعد سے میری ایک ایک سانس چلے گی تیری رضا کے لیے، تیرے کلمے کی بلندی کے لیے، تیرے رسول کی رسالت کی اقرار کے لیے، اور کسی کے لیے ہم دنیا کے لیے نہیں جئیں گے۔ ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت دیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اب جہاد کون کو، جہاد کا مسئلہ صرف اور صرف یہی نہیں کہ میدان میں نکل کر کے بس کفار و مشرکین سے قتال کیا جائے، نہیں، جہاد کا سب سے بڑا معاملہ جہاد اپنے نفس سے کرنا ہے۔ ہم خود سے جہاد پہلے کریں، خود اپنے نفس کو ہم گناہوں سے روکیں، خود ہم اپنے نفس کو اللہ کی فرمان برداری کے لیے مجبور کریں، ابھاریں۔ سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے۔ اپنے سب سے بڑے جہاد کو چھوڑ کر کے بس وہی ہمارے ذہن میں گھوم رہا ہے، ہم کیسے کریں، ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں۔ سامعین کرام، آپ اسلام کی تاریخ تو پڑھیے، اسلام کی تاریخ آپ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا شروع میں ابتدائی اسلام کے اندر کتنے مسلمان تھے؟ گنتی کے چند لوگ تھے جو ایک گھر کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، وہیں پلاننگ بھی ہوتی تھی کہ ہمیں کل کیا کرنا ہے، ہمیں دعوت کیسی دینی ہے، بازاروں میں جا کر کے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے۔ چند لوگ تھے، لیکن انہی چند لوگوں سے اللہ رب العالمین نے وہ کام لیا کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ مثال بن کے قائم رہیں گی، اور اللہ رب العالمین سے ان سے رضامندی کا ثبوت ان کو دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ سامعین کرام، اس کا ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے وابستہ کریں، دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم دلائیں۔ میں پھر ایک بات یہاں واضح کر دوں، عالم صاحب یا امام صاحب انجینئرنگ کے ڈگری کے مخالف نہیں ہیں، امام صاحب یا عالم صاحب کسی بھی MBBS یا MD کے مخالف نہیں ہیں، کہ کوئی بچہ پائلٹ بن رہا ہم اس کے مخالف ہرگز نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف وہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو اچھا ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بچے کو پائلٹ بنائیے، آپ اپنے بچے کو IAS بنائیے، آپ اپنے بچے کو سول سروسز کے اندر جگہ بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رہے اگر کلمے کی بلندی کے علاوہ دنیا طلبی ہے تو یاد رکھنا یہ کسی کام کی نہیں ہے، اللہ کے ہیں اس کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، IAS، IPS جتنے بھی ڈگریاں ہیں، اس سے ایک انسان خود کو پڑھا لکھا تو کہہ سکتا ہے، انسان نہیں بن سکتا۔ انسانیت پیدا کرنے کے لیے، انسان بننے کے لیے قرآن و حدیث کا پڑھنا ضروری ہے،
اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنی ضروری ہے. لہذا ہم خود کو اور اپنے آل اولاد کو دین والا بنائے، دیندار بنائے، تاکہ ہم بھی اللہ کے سامنے کوئی منہ لے کر کے حاضر ہو سکیں، کچھ ہم کہہ سکیں اللہ ہم نے تیرے لیے کچھ کیا ہے. سامعین کرام غور کریں، ذرا وقتی طور پر ہم سوچیں کہ کل قیامت کے روز اگر اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوئی، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تو نے ہمیں ہاتھ دیا تھا، اللہ تو نے مجھے بولنے کی طاقت دی تھی، اللہ تو نے مجھے دین کا علم دیا تھا، اللہ تو نے مجھے قلم کی طاقت دی تھی، اللہ تو نے مجھے سیاست میں طاقت دیا تھا، اللہ تو نے مال سے اور اولاد سے نوازا تھا، اللہ لیکن ہم نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. سامعین کرام وہ دن ذلت و رسوائی کا دن ہوگا، وہ دن بہت ہی خائب و خاسر ہونے کا دن ہوگا. سامعین کرام کامیاب تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ سکیں اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے اس مال کو تیرے راستے میں خرچ کیا، اللہ تو نے مجھے زبان دی تھی، مجھے دین کا علم دیا تھا، میں نے اپنے طاقت کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کی. کامیاب تو وہ لوگ ہوں گے اس دن جو یہ کہہ سکیں گے اللہ تو نے مجھے آل اولاد دی تھی، میں نے اپنے آل اولاد کو دینی تربیت کی، دینی تعلیم دے کر کے، اس کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا تاکہ تیرے کلمے کی بلندی ہو، تیرے دین کی سربلندی ہو. اللہ تو نے مجھے اور بہت ساری طاقتیں دی تھیں، میں نے کوشش کی. سامعین کرام ہم کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم دین ضرور پڑھا سکتے ہیں. لوگوں نے جو قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر یا عربی زبان کے اوپر یہ لیبل چسپا کر دیا کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے، یہ بہت ڈفیکلٹ ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی بددیانتی ہے، وہ قرآن و حدیث کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین تو صاف صاف الفاظ میں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو، اس نصیحت کو تمہارے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی ہے اس طرح نصیحت پکڑنے والا؟ سامعین کرام جب اللہ کہہ رہا ہے آسان ہے تو ہم اس کو سخت کیسے سمجھ رہے ہیں، مشکل ہم کیسے سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمارا بچہ اے سے ایپل، بی سے بال پڑھ سکتا ہے تو ہمارا بچہ الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچے کو تیار کریں، ہم اپنے بچے کو اس کام کے لیے تیار کریں. سامعین کرام اخیر میں چلتے چلتے میں دوبارہ پھر وہی بات دہراؤں گا کہ صحابہ کرام کی قربانیاں اس لیے نہیں تھیں کہ ہم پکے پکائے حلوے کے طریقے سے پائیں، کھائیں، جیئیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں اور کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء اعظام نے قربانیاں پیش کی ہیں اس کلمے کی بلندی کے لیے، قربانیاں پیش کی ہیں اس دعوت کے لیے، قربانیاں پیش کی ہیں تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے، جواب دہ ہو سکیں. لہذا ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بعد والی نسل کے لیے، آنے والی جنریشن کے لیے کچھ ایسے کام کر جائیں تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، تاکہ وہ ہمارے اوپر لان تان نہ کرے، ہماری ملامت نہ ہو. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو اور اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے ہمیں رسوا اور شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو ہمیں آج سے ہی خود سے عہد کرنا ہوگا، خود سے عہد کرنا ہوگا، اللہ سے عہد کرنا ہوگا. اللہ تمہیں اس بات کی توفیق دے کہ مجھے طاقت زبان کی ملی ہے، میں لوگوں تک تیرے دین کی تعلیم پہنچا سکوں. اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے، اللہ تو مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں اس مال کو تیرے رضامندی کے لیے خرچ کر سکوں. اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، مجھے اس بات کی توفیق بھی دے کہ ہم ان اولاد کو دینی تربیت کر کے تیرے دین کے سربلندی کے لیے ہم ان کو لگائیں. اللہ تو نے ہمیں اور بھی بہت ساری طاقتوں سے نوازا ہے. اللہ تو مجھے طاقت دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں ان کا صحیح طریقے سے حق ادا کر سکوں اور تیرے راستے اور تیرے دین کے لیے ہم کچھ کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تو ہمارے سماج کے اندر جو لوگ دین علم سے بہت ہی دور ہیں، ناواقف ہیں، اے اللہ تو انہیں دین سے قریب کر دے. اے اللہ جو قرآن مقدس کے اوپر مشکل ہونے کا لیبل لگاتے ہیں، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے اور لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کی توفیق دے. بار الہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کے اندر دین نام کی چیز نہ کے برابر ہو گئی ہے، اے اللہ تو انہیں دیندار بنا دے. اے اللہ تو ان سب کو مساجد و مدارس سے جوڑ دے. بار الہ تو ہمارے اندر وہ توحید کا شمع جو بالکل ٹمٹما رہا ہے، جو بالکل بجھنے کو ہے، اے اللہ تو پھر سے وہ روغن ڈال دے، وہ تیل ڈال دے جس سے یہ پھر سے منور ہو جائے، روشن ہو جائے. بار الہ تو ہمیں جب زندہ رکھ، ایمان کی سربلندی کے لیے زندہ رکھ. بار الہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین.